پہلے ہم بات کر رہے تھے سائفر کی حقیقت کیا ہے. اب تو امریکہ نے بھی اس کی حقیقت سے انکار کر دیا ہے. اعظم خان کے بیان کے بعد ایک ہلچل سی دکھائی دی ہمیں. نصیر واغا صاحب، کیا یہ معاملہ آپ کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے؟ پہلے یہ طے کر لیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سائفر کی حقیقت کیا ہے، حقیقت سے کیا مراد ہے کہ کیا سائفر ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر سائفر ہے تو جیسے بتایا جا رہا ہے ویسا نہیں ہے آج تک، اور ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا. حیران کن بات تو یہ ہے کہ امریکہ سے اس کی حقیقت منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھئی کبھی ملزم نے بھی اقبال جرم کیا ہے، وہ کبھی بھئی انہی پہ تو الزام ہے کہ امریکہ سے سائفر جاری ہوا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس کی حقیقت مانے. کیسی یہ کون سا ایسا طریقہ ہے یہ بات کرنے کا کہ جی امریکہ نے انکار کر دیا تو امریکہ تو انکار ہی کرے گا. تو پھر یہ بتائیے، اگر سائفر کی کوئی حقیقت نہیں تھی تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 2 بار اس کو بڑے ہائی لیول پہ ڈسکس کیا اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ ڈسکس کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس کا ذکر کیا. فرق صرف اتنا تھا، کہا گیا کہ یہ صرف مداخلت ہے اور کچھ نہیں ہے. بھائی کچھ تھا تو مداخلت ہوئی نا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ سائفر کا رونا کتنا عرصہ اس کو روتے رہیں گے، کس طرح آپ اس کو پیٹتے رہیں گے، اس میں سے نکالنا کیا ہے. کیا اس کی مدد سے آپ چیئرمین تحریک انصاف کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ اشارہ تو کیا جا رہا ہے. اشارہ یہی دیا جا رہا ہے. کیوں؟ اب باقی نکاح والا کیس بھی کام نہیں آ رہا، توشہ خانہ کیس بھی کام نہیں آ رہا، اور بھی ادھر ادھر کے سارے کیسز اکٹھے کیے، لیکن گرفتاری کا کوئی سیدھا طریقہ نہیں مل رہا جس پہ پوری قوم کہے واہ کیا بات ہے جی گرفتاری ہونی چاہیے. بھائی سائفر کا معاملہ بار بار جب وہ کہتے رہے کہ آپ عدلیہ کا ایک بڑا بنا لیں کوئی امپارشل ادارہ اور وہاں پہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آخر سائفر تھا ہی تو خط لکھا ہے نا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ جناب اس پہ تحقیقات کروائی جائیں، لیکن ان تحقیقات کو روکنے کے لیے بہت تگ و دو ہوئی اور آخرکار وہ تحقیقات نہ ہوئی. تو آپ تحقیقات ہونے دیتے، آپ کہتے جی بسم اللہ اگر یہ ہے تو سامنے آ جائے. اب سائفر کا جو معاملہ ہے پوری قوم یہ سن کے نا میرا خیال ہے اب کان پک گئے ہیں. سائفر سائفر جی لہرا دیا، یہ کر دیا. اچھا اب آگے بات آ گئی جی سیکرٹ ایکٹ کی. اگر سائفر ہے ہی نہیں تو پھر سیکرٹ ایکٹ کیسا؟ ایک بات کریں نا، یا سیکرٹ ایکٹ تو تب لگائیں گے نا ہے نا جب پہلے سائفر کی حقیقت کو ماننا پڑے گا کہ اس کے اندر پاکستان کے بارے، ملک کے بارے، سیکیورٹی کے بارے کوئی ایسی باتیں. یہی کہا جا رہا ہے کہ تحقیقات میں عدم تعاون پر. یس، تو عدم تعاون کا وہ جو کہہ رہے ہیں سیکرٹ ایکٹ بھی تو کہہ رہے ہیں نا، تو اس کے اندر اس کا مطلب ہے کوئی ایسی باتیں ہوں گی نا جو ملک و قوم کے خلاف ہوں گی. جو سیکرٹ باتیں عمران خان نے اوپن کی ہیں جس کی وجہ سے اس کو ملزم رہا جائے گا، تو بھائی پھر تو سائفر کی حقیقت خود بخود تسلیم ہو گئی. جب ہم یہ کہیں گے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے تو پھر جرم، جب آپ نے جرم ہی مان لیا کہ جی یہ ہوا ہے تو پھر سائفر سے آپ کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ مجھے ذرا کلیئر کر دیں، کچھ بھی ہو اگر سائفر میں اس کو پبلک کرنا ہی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے، چاہے تھریٹس ہوں یا کچھ بھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ سائفر کو پبلک کرنا واقعی خلاف قانون ہے، لیکن یہ کہنا کہ ایک سائفر آیا ہے آج تک تو وہ ڈی کوڈ ہی نہیں ہوا. کسی بندے کے پاس اس کی تحریر، اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا، سوائے 1 2 3 باتوں کے علاوہ کہ جی یہ باتیں اس میں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ نہ تو وہ پورا آج تک ڈی کوڈ ہوا ہے، نہ وہ کسی نے اس کی فوٹو کاپی دیکھی ہے، نہ وہ ٹی وی چینل پہ دکھایا گیا ہے. اگر اس کی کاپیاں چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہیں یا دوسرے کسی ادارے کے پاس ہیں تو وہ وہاں محفوظ ہیں. اچھا یہ گم ہونے والا ایک عجیب و غریب، میں کل سے بات سن رہا ہوں کہ جی عمران خان، وہ اعظم خان کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان کو دیا تھا، عمران خان کہتا ہے میرے سے تو گم ہو گیا ہے. او بھائی اگر وہ گم ہو گیا ہے تو وہ کون سی ایسی کاپیاں تو ان کی 4 جگہوں پہ پڑی ہوئی ہیں، وہ گم ہوتا رہے تو ہوتا رہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کون سی چیز ہے جو گم ہو گئی ہے. یہ مضحکہ خیز باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے.